مومی پیڈیا پر آج ہم بات کریں گے ایسی 7 غلط فہمیوں یا متس کی جن کو ہم عرصے سے سنتے آ رہے ہیں پر ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. تو دیکھتے رہیے مومی پیڈیا. بیبی کے ساتھ یہ نہ کرو، ایسا کرو ویسا نہ کرو، یہ کرو گی تو وہ ہو جائے گا اور وہ کرو گی تو یہ ہو جائے گا. اگر ایڈوائس جو مل رہی ہو وہ بالکل ٹھیک ہو تو بہت فائدے کی بات ہے، پر اگر اس بات کا فائدہ تو دور کی بات صرف نقصان ہے تو یہ کسی نیو مدر کے لیے نصیحت کم اور مصیبت زیادہ ہے. تو مومی پیڈیا پر ہم آج بات کریں گے ایسی کون سی نصیحتیں ہیں جو آپ ایک عرصے سے سنتے آ رہے ہیں پر ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. تو چلتے ہیں سب سے پہلی غلط فہمی کی طرف. اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں. اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ بے شمار ویڈیوز ہم لاتے رہیں گے. تو سب سے پہلی غلط فہمی ہے کاجل لگاؤ اس کی آنکھیں بڑی ہوں گی. جی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کاجل یا سرما بچے کی آنکھیں بالکل نہیں بڑی کر سکتا، کیونکہ آنکھیں بڑی ہونے کا دار و مدار بچے کی جین پر ہے. اگر خاندان میں دور دور تک سب کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو بچے کی آنکھیں بھی بڑی کیسے ہوں گی؟ البتہ کاجل سے آپ کے بچے کو آئی انفیکشن ضرور ہو سکتا ہے. جب ہم کاجل لگاتے ہیں تو ہماری آنکھیں ہمارے چہرے پر فوراً پرومیننٹ ہو جاتی ہیں، پر ایسا نہیں ہے کہ نیچرلی ان کا سائز بڑا ہو گیا ہے. بالکل اسی طرح کاجل لگانے سے آپ کے ننھے سے بچے کے منہ پر صرف آنکھیں ہی آنکھیں نظر آتی ہیں، پر اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. دوسری غلط فہمی ہے بچے کی سخت ہاتھ سے اور ہاتھ پاؤں کو کھینچ کھینچ کے مالش کرو، اس سے بچہ لمبا ہوتا ہے. تو ایسا بھی بالکل نہیں ہے. بچے کے ہاتھ پاؤں بے پناہ نازک ہوتے ہیں، ان کو سختی سے پکڑنے اور کھینچنے سے فریکچر ہو سکتا ہے. بچے کو مساج کرنے سے اس کی ہائٹ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہائٹ کا دار و مدار بھی بچے کی جین پر ہے. البتہ تھوڑا بڑا ہونے کے بعد اسٹریچنگ اور اچھی غذا اس کی ہائٹ میں ضرور فرق ڈال سکتی ہے. بچے کی مالش ہمیشہ بہت نرم ہاتھوں سے کریں کہ وہ ریلیکس ہو، اس کا بلڈ فلو بہتر ہو اور وہ اچھی نیند سوئے. تیسری غلط فہمی ہے بچے کے رونے پہ ہر بار اس کو مت پوچھو، وہ ضدی ہو جائے گا. یا پھر رونا صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، پھیپھڑے کھولیں گے. تو آئیں ہم آپ کو ایک ریسرچ کے بارے میں بتاتے ہیں. 1998 میں ہارورڈ ریسرچ سے پتہ چلا کہ وہ بیبیز جو بہت روتے تھے، بڑے ہونے کے بعد ان پر اس کے بہت منفی اثرات رہے. بیہیویئر ایشوز کے علاوہ فزیکل النس بھی ریسرچ پر سامنے آئی. دوسری طرف جن بچوں کو صحیح سے وقت دیا گیا اور پیار ملا وہ بہت سوشلی کمپیٹنٹ رہے. آپ کے بچے کو 9 سے 10 مہینے ہونے تک ایسی چالاکی بالکل بھی نہیں آتی کہ وہ آپ کو مینپولیٹ کرے. ان کو صرف اور صرف پیار اور وقت کی ضرورت ہے. تو بالکل بھی ان باتوں میں نہ آئے کہ آپ کے بچے کو گود کی عادت ڈل جائے گی اور وہ بگڑ جائے گا، کیونکہ آپ کی اولاد سے زیادہ آپ کے وقت کا حقدار کوئی نہیں. اگلا مت ہے بچے کو ہر مسئلے پر شہد چٹاؤ. اگر یہ آپ کسی ریلیجس بلیف کی وجہ سے کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، پر ہیلتھ پرسپیکٹیو سے اس کا کوئی فائدہ نہیں. ریسرچ کے مطابق 1 سال سے چھوٹے بچوں کو شہد بالکل نہیں دینا چاہیے. ہم ایسا اکثر سنتے ہیں کہ جب بچے کے پیٹ میں درد ہو یا اس کے دانت آ رہے ہوں تو اس کو شہد چٹا دو. پر کیا آپ کو پتہ ہے کہ شہد میں ایک ایسا بیکٹیریا پایا جاتا ہے جس سے بوچولزم ہو سکتا ہے، جو کہ ایک ریئر ڈیزیز ہے، اور یہ 1 سال سے چھوٹے بچوں کو شہد کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے. اب آپ سوچیں گے کہ میری دوست نے اپنے بیٹے کو دیا یا میری بہن نے اپنی بیٹی کو شہد دیا، وہ بھی 1 سال سے پہلے، اور سب کچھ ٹھیک رہا. تو اچھی بات ہے کہ کچھ نہیں ہوا، پر ایسا سب کے ساتھ نہیں ہو سکتا. 1 سال کا ہونے کے بعد آپ کے بچے کی باڈی شہد میں موجود بیکٹیریا کو ڈیل کر سکتی ہے، پر 1 سال سے پہلے ایسا ہو یہ ضروری نہیں.
ہمارا اگلا مت ہے کہ فارمولا ملک کی کوانٹٹی کبھی کم کر دو کیونکہ بچے کا پیٹ خراب ہے، یا پھر اس کو ڈبل کر دو تاکہ بچہ موٹا ہو۔ ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ فارمولا ملک کی جتنی کوانٹٹی اس کے ڈبے پر لکھی ہوتی ہے بچے کو ہمیشہ اتنا ہی دیں، کیونکہ وہ بچے کی ایج کے لحاظ سے نیوٹریشن ویلیو کو دماغ میں رکھ کر طے کی جاتی ہے۔ کوانٹٹی زیادہ یا کم کرنا دونوں ہی آپ کے بچے کے لیے برا ہے۔ اگرچہ ایسا کرنے کے لیے آپ کو کسی پیڈیاٹرک نے کہا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ اگلا مت ہے بچے کو جتنا گنجا کراؤ گے اتنے گھنے بال آئیں گے۔ بچوں کی عمر کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اس کو ہم گنجا کرا کرا کے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ بچپن کی وہ تصاویر جو بچے کے لیے جوانی میں سب سے یادگار ہوتی ہیں اس میں ہم بچے کو گنجا کر کے ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ ساری زندگی ان تصاویر کو صرف چھپاتا پھرتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق زیادہ گنجا کرنے سے بالوں کے گھنے ہونے کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ دنیا بھر کے ایکسپرٹس کی رائے کے مطابق شیونگ ہیئر گروتھ نہیں اچھی کرتی، کیونکہ ہیئر گروتھ کا تعلق ہیئر فولیکل سے ہوتا ہے جو کہ اسکیلپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ جب آپ شیو کرتے ہیں تو اس سے ان ہیئر فولیکل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو اس سے بالوں پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عموماً 4 مہینے یا 6 مہینے کے بعد بچوں کے بالوں کا ٹیکسچر خود بخود بہتر ہونے لگتا ہے، جبکہ بالوں کی لینتھ اور ان کا گھنا ہونا بچے کی جین پر بہت حد تک ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگلی غلط فہمی ہے بچے کو جتنی جلدی واکر میں ڈالو گے وہ اتنی جلدی چلے گا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ 1990 سے 2014 کے بیچ 2,30,000 سے بھی زیادہ بچوں کو US ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں صرف واکر سے گرنے والی چوٹوں کے لیے لایا گیا؟ تو ہم واکرز لیتے کیوں ہیں؟ یہ سوچ کے کہ ہمارا بچہ جلدی چلنے لگے گا، جبکہ یہ غلط ہے۔ واکر انڈیپینڈنٹ واکنگ کو ڈیلے کرتی ہے، کیونکہ چلنے کا مطلب صرف ٹانگوں کو استعمال کرنا نہیں ہے۔ چلنے کے لیے جو چیز بچے کو اصل سیکھنی ہے وہ ہے خود سے بنا سپورٹ کے کھڑا ہونا، پھر خود کو بیلنس کرتے ہوئے سٹیپ لینا، اور بچے کو جب واکر میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں سیکھ رہا ہوتا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔